اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا عنوان ہم نے عقل کو لیا ہے اور نفس الہیہ کی اصل عقل کو قرار دیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ عقل ہے جس کا مقام لاہوت سے بھی بلند ہے، جس سے نفس الہیہ شروع ہوتا ہے اور اسی کی طرف دعوت دیتا اور بحالت کمال اسی کی طرف عود کر جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ العقل وانا العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل خلق کی اور میں عقل ہوں۔ اس ارشاد سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس کے بعد غور طلب امر یہ ہے کہ نفس الہیہ کلیہ کون ہے، اور اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ منہ برات، یعنی اس سے اس کی ابتدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ففقت منہ نور، یعنی پھر اس نور سے نور کو نکال لیا۔ اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ انہو رات و الیہ دلت و اشارت، یعنی یہ نفس اس کی طرف سے دعوت دیتا ہے اور اسی کی طرف دلالت و اشارہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت مستقلہ عقل کی ہے اور نفس اس کی طرف دعوت دینے اور بلانے والا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ جب نفس الہیہ اس کی طرف عود کرتا ہے تو پورے کمال اور مشابہت کے ساتھ عود کرتا ہے۔ اس سے نفس اور عقل کی مشابہت تامہ معلوم ہوتی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشابہت تامہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب میں مشابہت پائی گئی ہے۔ اسی مقام سے نور واحد اور ایک ہونے کا راز کھلتا ہے۔ پس عقل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نفس کلیہ الہیہ ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اور کئی ایک مقام پر بیان ہوا ہے اس بات کا، یعنی سلام ہو اس نفس پر، اس نفس خدا پر جو سنن کے ساتھ قائم ہے اور سنن سے شریعت محمدی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی نفس الہیہ کو قرآن میں نفس رسول کہا گیا ہے آیت مبارکہ میں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میں اس کے معنی ہوں اور میں ہی اس کے پہلو و ہاتھ و زبان اور اس کا امر و حکم ہوں۔ میں ہی اس کا علم اور اس کا حق یعنی حقانیت کے عارف ہیں۔ جب میں چاہتا ہوں خدا بھی چاہتا ہے، اور جو میں ارادہ کرتا ہوں خدا بھی وہی ارادہ کرتا ہے۔ بس میں ہی وہ مثالی ہوں جسے خدا نے اپنے سینے پہ، یعنی میرے سینے پہ سارا علم عطا کیا ہے، اور میں ہی وہ ہوں جو زمین پر تمہارے درمیان اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہوں۔ بس جس نے میری معرفت حاصل کی اس کے سامنے یقین ہے، اور جو واقف نہ ہوا اس کے آگے سجین ہے۔ اگر میں چاہوں تو زمین کو شق کر دوں اور آسمان پر صعود کر جاؤں، بتحقیق کہ اس مخلوق کی بازگشت میری ہی طرف ہے، اور پھر میں ہی ان کا حساب لینے والا ہوں۔ دیگر آج کے موضوعات میں سے ایک خاص موضوع یہ ہے کہ اقسام روح۔ اس اقسام روح پر آج کا بیان مبنی ہے،
اس موضوع کا بیان انبیاء کے لیے جو گروہ سابقین ہیں 5 روحیں ہیں، روح القدس، روح الایمان، روح القوت، روح الشہوت، روح البدن، اور فرمایا کہ انبیاء روح قدس کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں اور انہوں نے اسی کے سبب اشیاء کو معلوم کیا، اور روح ایمان کے سبب خدا کی عبادت کی اور کسی کو اس میں شریک نہیں گردانا، اور روح القوت کے سبب اپنے دشمنوں سے جہاد کیا اور معاش کی تدبیر کی، اور روح شہوت کے سبب لذت طعام حاصل کی اور جوان عورتوں سے نکاح کیا، اور روح بدن کے سبب چلتے پھرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آخری 4 روحیں مومنین کے لیے ہے جو مسلمان باایمان اصحاب ہیں، اور آخری 3 روحیں کفار کے لیے ہیں جو اصحاب شمال ہیں۔ دیگر یہ کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ روح کے متعلق آیا وہ جبرائیل نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جبرائیل ملائکہ سے ہیں اور روح غیر جبرائیل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر یہی فرمایا کہ اس وقت وہ ایک شخص کہنے لگا کہ آپ تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں جو روح کو جبرائیل کے علاوہ سمجھتا ہو۔ بس حضرت نے فرمایا تو گمراہ ہے اور گمراہوں سے روایت کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یعنی مجھ سے فرمایا ہے کہ امر خدا آ گیا، ان لوگوں سے کہو کہ تم بے صبر نہ بنو، خدا اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ وہ ملائکہ کو روح کے ساتھ جو اس کے عالم امر سے ہے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے تاکہ وہ روز قیامت سے ڈرائے، پس روح ملائکہ سے نہیں ہے۔ دیگر آج کے موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع یہ بھی ہے کہ قضاء و قدر۔ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ہے کہ عروج یعنی خروج جو ہوتا تھا، عروج خروج جو ہوتا تھا وہ کفار کی طرف، تو وہ قضاء و قدر کے تحت ہے یا نہیں؟ یہ سوال کئی ایک صحابہ کرام نے بھی کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، کوئی چیز زمین پر بلند نہ ہوئی اور کسی مقام پر تم نہیں اترے مگر خدا کے حکم سے۔ پھر سائل نے سوال کیا کہ کیا میں تمام سختیوں کو خدا کی طرف سے سمجھوں؟ خدا کی قسم کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا تمہارے اجر کو تمہارے زمانے حیات میں اور تمہاری واپسی کے مقام پر بڑھائے گا۔ جہاں تمہیں لوٹنا ہے تم اپنے حالات میں مستر رہو اور نہ کسی شے کو مکروہ سمجھو۔ سائل نے پھر سوال کیا کہ کیوں کر ہم بے قرار نہ ہوں کہ قضاء و قدر دونوں خودوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارا سفر انہی سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ شاید تو نے یہ سمجھا ہے کہ قضاء لازم اور قدر حتمی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ثواب و عقاب باطل ہو جاتے اور جنت و جہنم کے وعدہ و وعید ساخط ہو جاتے۔ خدا کی جانب سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دیگر نیک کام قابل ستائش ہوتے ہیں اور نہ گناہ قابل نکوہش۔ جو کچھ خدا کی جانب سے واقع ہوتا ہے وہ گناہ گار کے لیے ملامت نہیں، اور گناہ گار محسن کی جانب سے نازل ہونے والی عقوبت سے بہتر نہیں ہوتا۔ یہ قول بت پرستوں کے بھائیوں اور شیطان کے لشکر اور خداوند رحمان کے دشمنوں، دروغ بہتان لگانے والے اہل بانی و کفار کا ہے۔ وہ اس امت کی جماعت قدریہ اور محبوس ہیں۔ بتحقیق کہ خدا نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اچھی طرح واقف ہو جائیں اور غائط کو گھٹائیں، اس میں ان کی تکلیف کو آسان کر دیا اور کردار خلیل پر عطا کثیر فرمایا۔ کسی شخص کو کراہت کے ساتھ اپنی اطاعت میں نہ رکھا، دست غلبہ کے ساتھ کسی کو معصیت میں نہ گھیرا،
کسی کو تکلیف شاقہ کا حکم نہ دیا، پیغمبروں کو ہنسی و مذاق و بیہودگی کے لیے نہیں بھیجا، اور قرآن کو عبث نازل نہیں کیا، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ناحق پیدا نہ کیا۔ یہ کفار کا گمان ہے کہ ایسا سمجھتے ہیں، پس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو جہنم سے انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ وہ خضع ربک الا تعبدوا الا ایاہ، یعنی خدا نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ یہ خضع و قدر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعت خداوندی کا حکم دینا اور گناہوں سے منع کرنا، افعال حسنہ سے متمکن رہنا اور گناہوں کا ترک کرنا، خرابت داروں کی امداد، اہل عصیاں سے دوری، نیکوکاروں کو خوشخبری کا وعدہ اور بدکاروں کو سزا سے خوف دلانا، نیککاری کی ترغیب اور بدکاری کے انجام سے ڈرانا، یہ سب ہمارے افعال میں خزائے خداوندی ہے اور ہمارے اعمال میں اس کا قدریہ ہے، یعنی اعمال پر ہم کو مقدرت دی گئی ہے، اور اگر اس کے علاوہ تو کوئی اور خیال کرتا ہے تو ایسا گمان نہ کر، کیونکہ اس کے ساتھ گمان کرنا اعمال کو گھیر لیتا ہے، یعنی پاداش اعمال میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور ایک شخص نے قضاء و قدر کے متعلق سوال کیا تو فرمایا، ترجمہ اس کا یوں ہے، یہ مت کہو کہ خدا نے لوگوں کو تمام اختیار کے ساتھ چھوڑ دیا ہے، پس اگر ایسا کہا تو اس کی توہین کی۔ وہ نیز یہ مت کہو کہ خدا نے معصیت کرنے پر مجبور کر دیا ہے، ایسا کہنا خدا کو ظالم ٹھہرانا ہے، لیکن یہ کہو کہ خیر خدا کی توفیق سے ہے اور شر خدا کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے، یہ سب سابق سے اللہ کے علم ہیں، اللہ کے تمام علم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک اور شخص کے سوال پر ارشاد فرمایا، یہ راستہ نہایت تاریک ہے، اس پر چلنے کی کوشش نہ کرو، یہ ایک نہایت گہرا سمندر ہے، اس کی تہ میں جانے کی سعی نہ کرو، یہ خدا کا ایک راز ہے، اس میں تکلیف نہ کرو۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام علوم پر روشنی ڈالی ہے اپنے احادیث مبارکہ میں، اور 7 قسم کے مخصوص عطائے، یعنی 7 عطایا مخصوص جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ خدا کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی 7 اشیاء عطا فرمائی ہیں جو کامل بشر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کے بعد آپ کی امت کے اولیاء کہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی ہے، سوائے عارفین کاملین واصلین کے۔ آپ کے بعد راستے کھولے گئے، علم و انصاف دیا گیا، بادل تحت کر دیے گئے، علم الانبات، علم بلایا اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی قوت فیصلہ دی، اور بتحقیق کہ اپنے پروردگار کی اجازت سے ملکوت کو وہ لوگ دیکھتے ہیں، جو کچھ ان سے قبل تھا ان سے غائب یا محو نہیں ہے، اور جو کچھ ان کے بعد واقع ہونے والا ہے انہیں مفتون نہیں کرتا۔ بتحقیق کہ اللہ نے ان کی ولایت پر اس امت کے دین کو کامل کیا اور ان پر نعمتوں کو تمام کیا اور ان کے اسلام سے راضی ہوا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوم ولایت کہا گیا کہ اے محمد ان کو خبر دے دو کہ بے شک میں نے آج کے روز ان کے لیے دین کو مکمل کر دیا اور ان کے دین اسلام سے راضی ہوں اور ان پر اپنی نعمت کو پوری کر دی، اور وہ سب عنایات ان پر اللہ کی جانب سے ہیں اور اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت باللہ اسلام دینا، بروز ولایت یہ حکم آیا۔ اب خدا تعالیٰ انہی کو دوست رکھتا ہے جو ان کو دوست رکھتے ہیں۔ اور ایک موضوع آج کی نشست کا یہ خاص ہے
کہ جو شخص آخرت کے ثواب کی طرف رغبت رکھتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا کی چند روزہ لذات کو ترک کرتا ہے، اور جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ تقسیم الہی کی روح سے نقصان میں نہیں رہتا، کیونکہ اسے دنیا کے فائدے سے آخرت میں ثواب ملتا ہے۔ دنیا کی لذتوں کے حریص، دنیا کی لذتوں کے حرص و ہوس رکھنے والے اہل دنیا، اہل مال و دنیا، اہل طمع، جو ان تمام چیزوں کے اوپر حرص و ہوس رکھتے ہیں، ملبوسات و منکوحات اور مباحات اور کھانے پینے کے شوقین، دنیا کی مذمت اس طرح سے اکابرین، کاملین، واصلین نے کی ہے کہ جو شخص آخرت کے ثواب کی طرف رغبت کرتا ہے کہ اس کی علامت یہ کہ دنیا کی چند روزہ لذات کو ترک کر دیتا ہے، اور جو شخص دنیا میں لذات اختیار کرتا ہے وہ تقسیم الہی کی روح سے نقصان میں نہیں رہتا، کیونکہ اسے دنیا کے فائدے سے زیادہ آخرت میں ثواب ملتا ہے۔ دنیا کی لذتوں کے حریص کو حرص کی وجہ سے کچھ زیادہ بھی نہیں ملتا، اور وہ آخرت کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو دنیا کے سامان سے یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تیرے لیے کفایت کرے تو تھوڑا سا سامان بھی کافی ہوگا، اور اگر کفایت کا ارادہ نہیں تو زیادہ سے زیادہ سامان بھی کفایت نہ کرے گا۔ اور ایک اہم ترین موضوع یہ ہے کہ ترک دنیا۔ تمام اسلامی مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ اکابرین، کاملین، واصلین، اہل رسول اور صحابہ اور امت کے اولیاء انہوں نے اخذ کیا اور روایت کی ہے کہ ہر روز نماز عشاء کے بعد بلند آواز کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ اے بندگان خدا تمہیں اپنی رحمت میں داخل کرے، چلنے کی تیاری کرو، سفر آخرت پر آمادہ رہو، تمہاری جماعت میں یہ آواز دے دی گئی ہے، اس مٹ جانے والی دنیا سے دل نہ لگاؤ، اور اپنے اعمال نیک کو جو تمہاری راہ آخرت کا توشہ ہے اپنے ساتھ لے لو، کیونکہ راستوں میں بہت سی خوفناک سڑکیں اور دشوار گزار راہیں ہیں جو تمہیں پیش آنے والی ہیں اور جنہیں تم کو عبور کرنا ضروری ہے۔ سمجھ لو کہ موت کی نگاہیں ہمیشہ تمہاری طرف گڑھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے تمہاری طرف کشادہ ہے، جو اس کے پنجے ہیں موت کے اور تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو موت کے پنجے میں گرفتار سمجھو اور اس کے ناخنوں کو اپنے جسم میں گڑھا ہوا سمجھو۔ سکرات اور جان نکلنے کی سختیوں کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو، دنیا اور علائق دنیا سے قطع تعلق کرو اور تقویٰ و پرہیزگاری کو اپنا شعار بناؤ۔ دیگر اور ایک موضوع آج اہم ہے، وہ یہ کہ اے دنیا، یہ موضوع ہے دنیا سے متعلق، دنیا سے مخاطبت۔ اے دنیا ہٹ جا میری طرف سے، تیرا پھندہ تیری پیٹھ پر ہی رہے، میں تیرے پنجوں سے باہر ہوں اور تیرے فتنوں سے دور ہوں اور تیرے پھندوں سے دور ہٹ چکا ہوں، تیرے فریب میں جانے سے میں نے اجتناب کیا ہے۔ کہاں ہیں وہ قومیں جنہیں تو نے اپنے فریبوں سے دھوکہ دیا تھا، اور کہاں ہیں وہ امت ہیں جنہیں تو نے اپنی دولتوں سے فتنوں میں مبتلا کیا تھا؟ آگاہ ہو کہ وہ اب خبروں میں قید ہیں اور لحدوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ قسم خدا کی اگر تو ایک شخص ہوتی کہ دیکھی جاتی یا ایک حصی غالب ہوتا تو میں خدا کے حدود تجھ پا ان بندوں کی وجہ قائم کرتا جن کو تو نے آرزوؤں کے ساتھ دھوکہ دیا، اور ان امتوں کے لیے جن کو تو نے ہلاکت میں ڈالا اور ہوا و ہوس میں مبتلا کیا، اور ان بادشاہوں کے لیے جن کو تو نے تلف کے سپرد کر دیا اور ان کو بلا کے ان مقامات پر پہنچا دیا جہاں ان کی کوئی جگہ نہ تھی۔ افسوس جو چلا اور اکڑ کر چلا وہ گرا، اور جو تیری موجوں پر سوار ہوا وہ غرق ہوا، اور جو تیرے پھندے سے الگ ہوا اور اس کو سلامتی کی توفیق ہوئی
وہ پرواہ نہیں کرتا، خواہ اس کا راستہ اس کے لیے تنگ ہو جائے۔ دنیا اس کے نزدیک ایک دن کی طرح ہے جس کا ختم ہونا قریب ہے۔ دیگر آج کا ایک موضوع اور ہے خطِ طمع از دنیا۔ خطِ طمع از دنیا، طمع کو خطا کرنا دنیا سے۔ آپ لوگوں کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ اپنے کھونٹے پر بندھا ہوا ہے۔ اس کے لیل و نہار اس طرح گزرتے ہیں کہ اس کا نفع قلیل اور اس کی آرزو طویل ہے۔ اس کے باوجود وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ اس میں کئی مراحل اس نے طے کیے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے، یہاں تک کہ جب اس نے آنکھیں کھولی اور صبح کی اور اپنی جگہ کو دیکھا تو اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ اس میں جو کچھ تھا اس نے لے لیا اور اس چیز کی طرف لوٹ گیا جس پر وہ تھا۔ پس سچ یہ ہے کہ کم اعمالوں کے لیے حیات دنیا میں ان کی کوشش ضائع ہو گئی اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھے اعمال کیے۔ اسی طرح صدیاں گزر چکی ہیں اور گزرتی رہیں گی۔ پس خدا اس پر رحم کرتا ہے جس نے اپنے نفس کے لیے ذخیرہ جمع کیا ہے اور اپنی بازگشت یعنی مرنے کے لیے مستعد ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ دیگر اور ایک آج کا موضوع یہ ہے کہ دنیا کے جو دو اشخاص ہیں، دنیا میں سوائے دو اشخاص کے لیے کسی کے لیے بہتری نہیں۔ ایک وہ جس کا احسان ہر روز زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو توبہ کے ساتھ اپنی آرزوؤں کا تدارک کرتا رہتا ہے۔ پس خدا کی قسم اگر وہ سجدہ کرتا جائے یہاں تک کہ اس کی گردن منقطع ہو جائے، خدا اس کے کسی عمل کو قبول نہ کرے گا، مگر ولایت عارفین کے ساتھ آگاہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے ان کے حق کو پہچانا اور ہر روز اپنے رزق سے راضی ہے اور اس چیز سے راضی رہے جس سے اپنی ستر پوشی ہو اور اپنا سر ڈھانکے رہے، وہ ہمارے ساتھ کے امیدوار ہوئے۔ اس کے باوجود وہ لوگ خوف کے عالم میں رہتے ہیں اور غور کرتے رہتے ہیں کہ دنیا سے یہی ان کا نصیب ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کیا ہے۔ وہ لوگ اس میں سے بخشش کرتے ہیں جو ان کو ملا ہے۔ خدا کی قسم طاعت، محبت اور ولایت سے جو چیز ان کو دی گئی ہے ان کے قلوب ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ مقام قبولیت سے نہ گر جائیں۔ قسم بخدا ان کا خوف نہیں ہے جس میں وہ اصابت دین کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ وہ نبوت و ولایت کی شان میں تقصیر تو نہیں کر رہے ہیں، کوتاہی تو نہیں کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب کی طاعت میں تقصیر تو کرنے والے نہیں ہیں، اس بات سے وہ خوف زدہ ہیں۔ اگر انسان اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اپنے گھر سے نہ نکلے تو ایسا ہی کرے، بس اس پر لازم ہے کہ گھر سے باہر نکلے تو کسی کی غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، حسد نہ کرے، دکھاوا و تصنع و فریب نہ کرے۔ مسلمان کا عبادت خانہ اس کا گھر ہے، اس کی آنکھ، اس کی زبان اور اس کا نفس اور اس کی شرمگاہ محفوظ رہتے ہیں۔ بتحقیق کہ جس نے اللہ کی نعمت کو اپنے تہہ دل سے پہچانا وہ اللہ کی طرف سے ثواب کا مستوجب ہوا، قابل اس کے کہ اس کا شکر اپنی زبان سے بجا لائے۔ محبت افضل ہے خوف سے۔ خدا کی قسم جس نے دنیا کو دوست رکھا اور رسول، آل رسول اور اصحاب رسول و اولیاء امت کے غیر سے محبت کی، اس نے خدا کو دوست نہ رکھا، اور جس نے ان کے حق کو پہچانا اور ان سے محبت کی اس نے خدا کو دوست رکھا۔ یہ سن کر کئی اشخاص رونے لگتے ہیں، تو پھر یہ حکم ہے کہ کیوں روتے ہیں؟ اگر تمام اہل آسمان و زمین جمع ہو کر خدا کی بارگاہ میں گریہ کریں کہ ان کو جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں داخل ہوں، تو وہ شفاعت ان لوگوں کی نہیں کر سکتے جو تضرع و زاری اختیار کرتے ہیں۔
اور آج کا ایک اور موضوع اس نشست میں اچھا ہے، یعنی زندگی کا دار و مدار۔ ایک سائل نے سوال کیا ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہ اے خواجہ، اے عارف، زندگی کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے؟ آپ نے فرمایا زندگی کا دار و مدار 7 چیزوں پر ہے، اور انہی 7 چیزوں پر لذتوں کا خاتمہ ہے۔ کھانے کی چیزیں، مشروبات، ملبوسات، منکوحات، لذتیں، سواری، سونگھنے کی چیزیں، سننے کی چیزیں، ان کی حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں بہترین چیز شہد ہے، جو ایک مکھی کا لعاب دہن ہے۔ پینے کی بہترین چیز پانی ہے، جو زمین پر مارا مارا پھرتا ہے۔ بہترین لباس دیباج ہے، جو ایک کیڑے کا لعاب ہے۔ بہترین منکوحات عورت ہیں۔ دنیا کی جس چیز کو اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے، ہر چیز شے کو اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے، وہ وہی ہے جو اس کے جسم میں سب سے زیادہ گندی ہے۔ بہترین سواری گھوڑا ہے، جو قتل و قتال کا مرکز ہے۔ بہترین سونگھنے کی چیز مشک ہے، جو ایک جانور کی ناف کا سوکھا ہوا نون ہے۔ سننے کی بہترین چیز گانا ہے، اور ایسی چیزوں کہ غافل کیوں ٹھنڈی سانس لیں۔ اس ارشاد کے بعد اس صحابی نے کبھی دنیا کا خیال نہ کیا، اور پھر آخرت کی طرف اود کر گئے۔ اس کے آگے یہ ہے، انشاءاللہ نشست و بیانات تھوڑی دیر کے لیے یہاں انٹرپشن کی وجہ سے میں رک رہا ہوں۔ والسلام۔